اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر نصیر کالوں CNP کے پلیٹ فارم سے جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی، آج بھی وہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ، جو پولیٹیکل تاریخ ہے ہمارے پاکستان کے سیاستدانوں کی سمجھ لیں یا جن جن لوگوں کے بھی معاملات ہیں، اس کے اوپر یہ ولاگس میں سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگ اس کو دیکھ بھی رہے ہوں گے اور اس کے اوپر آپ کمنٹس بھی کر رہے ہیں۔ شکریہ۔ بے نظیر صاحبہ کا دوسرا دور چل رہا تھا، تو ان کا ایک بھائی، آج سے بہت دن پہلے میں نے ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ بے نظیر کے دونوں بھائی، ایک پیرس میں اس کو زہر دے کے غالباً وفات پا گئے تھے، اور دوسرے بھائی جو غلام مرتضیٰ بھٹو تھے وہ کابل میں کچھ عرصہ رہے، پھر دمشق چلے گئے، اور دمشق میں ہی تھے جب الیکشن ہوئے، تو الیکشن میں وہ سندھ اسمبلی کے MPA بن گئے۔ جب وہ واپس آئے دبئی سے، دبئی میں رہتے تھے دمشق سے، بعد میں پہلے دمشق میں تھے، بعد میں وہ دبئی آ گئے تھے۔ دبئی سے واپس آئے تو کراچی میں ان کو لینڈ نہیں کرنے دیا گیا، تو پھر واپس چلے گئے، حالانکہ ان کی بہن محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی پاکستان میں۔ وہ ان کا جہاز واپس ہو گیا، تو دوسرے جہاز پہ پھر اسی دن وہ واپس آئے۔ اس دفعہ تو ان کو لینڈ کرنے دیا گیا، لیکن جب وہ لینڈ ہوا جہاز تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب حلف لینے کے لیے ان کو بھیجنا تھا تو تب وہ اریسٹڈ ہی جا کے انہوں نے اپنا اسمبلی میں حلف بھی لیا، اور اس کے بعد کبھی کبھار وہ اسمبلی کے اجلاس میں شریک بھی ہوتے تھے۔ انہی دنوں میں ایک دفعہ وہ اسمبلی کے اجلاس سے فارغ ہونے کے بعد وہ کسی کام کے لیے جا رہے تھے کہ رستے میں ان کو پولیس نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ اس وقت کراچی میں شعیب صدر صاحب، یہ DIG تھے، کہتے ہیں کہ یہ ساری جو پلاننگ تھی یہ ان کی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے انکار کیا اس بات سے کہ میں نے تو قطعاً یہ نہیں کہا تھا کہ ان کے اوپر فائرنگ کی جائے، میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ ان کو یا ان کے ساتھیوں کو جو ان کے ساتھ دہشت گردی کر رہے ہیں یا جو مسلح ہیں غیر قانونی طور پہ، ان کو گرفتار کیا جائے۔ بہرحال یہ ان کو قتل کر دیا، غلام مرتضیٰ بھٹو کو۔ اس طرح سے بے نظیر بھٹو کے دونوں بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور کی جو مشکل ایک اور تھی، وہ یہ تھی کہ مرتضیٰ بھٹو اور ان کی والدہ نصرت بھٹو سندھ کے اندر وہ بے نظیر صاحبہ کی مخالفت کر رہی تھیں۔ بے نظیر سے پہلے نصرت بھٹو صاحبہ چیئرپرسن تھی پیپلز پارٹی کی، لیکن جب یہ چپکلش بڑھی تو بے نظیر صاحبہ نے یہ کیا کہ ان کو سب کو دوش کر دیا اور خود چیئرپرسن پیپلز پارٹی کی بن گئی، اور ساری کمان اپنے ہاتھ میں لے لی، پارٹی کی بھی اور حکومت کی بھی۔ تو اکثر وہ کہا کرتی تھیں ان کی والدہ محترمہ نصرت بھٹو کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے بے نظیر کو وزیر اعظم بنا کے، اگر میں اسے نہ بناتی وزیر اعظم، میں خود بن جاتی تو کم سے کم یہ میرا اور میرے بیٹے کا کنٹرول PPP کے اوپر رہتا۔ بے نظیر صاحبہ اپنے حکومت کے دور میں بھی کئی دفعہ بیگم نصرت بھٹو کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی قبر پر بھی نہیں جانے دیا۔ ایک دفعہ تو وہاں پہ پولیس نے بڑی مار دھاڑ کی، پولیس نے بڑا تشدد بھی کیا ان کے اوپر۔ اسی طرح سے یہ معاملات چلتے رہے۔ یہ جو ان کی مرتضیٰ بھٹو کی قتل کی واردات ہے، وہ ان کی بیٹی فاطمہ بھٹو بتاتی ہے کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ یہ جو ہمارے آصف زرداری صاحب ہیں، انہوں نے ان کی ایک مونچھ اتار دی تھی مرتضیٰ بھٹو نے پکڑ کے، تو اسی غصے کی بنا پر
آصف علی زرداری نے وہ جب حکومت بینظیر کی آئی تو اس بندے نے ان کا مرڈر کر دیا تھا، لیکن کوئی بھی بات یہ اس کے ثابت نہیں ہو سکی کہ اس میں سے سچی کون ہے، پولیس نے جان بوجھ کے کیا تھا یا اس میں آصف زرداری صاحب کا ہاتھ تھا یا بینظیر کا تو ہاتھ بھارت تھا ہی نہیں۔ لیکن بینظیر کبھی کبھی کہتی تھیں کہ اس میں صدر فاروق لغاری بھی شامل ہیں۔ اب انہی دونوں میں اور 2-3 واقعات ہوئے۔ ایک تو یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اور فاروق لغاری صاحب کے درمیان میٹنگیں شروع ہو گئی تھیں، جیسے کہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے دور میں صدر اسحاق خان اور محترمہ بینظیر بھٹو کے درمیان سیاسی میٹنگیں شروع ہو گئی تھیں کہ اس حکومت کو کیسے برخاست کیا جائے۔ اسی طرح نواز شریف صاحب بھی بینظیر کی حکومت کے خلاف اپنے لغاری صاحب کے ساتھ میٹنگیں کر رہے تھے ان کو فارغ کرنے کے لیے۔ بینظیر صاحبہ کے دور میں کچھ ایسے معاملات بھی ہوئے جن کو شاید آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایک میجر جنرل تھے ظہیر الاسلام اور ایک بریگیڈیئر تھے مستنصر باللہ، ان کے ساتھ 2 کرنل اور تقریباً 40 اور فوج کے آفیسر اور آفیشلز تھے۔ انہوں نے بینظیر حکومت کو فارغ کرنے اور کور کمانڈرز کی ایک کانفرنس ہو رہی تھی جس کو سبوتاژ کرنے کے لیے، اور اسی میٹنگ کے دوران ان تمام کور کمانڈرز کو، صدر پاکستان کو، وزیر اعظم کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ لیکن ایم آئی اس کے اوپر کام کر رہی تھی پہلے، تو یہ راز اس طرح فاش ہوا کہ ایک دفعہ بریگیڈیئر صاحب مالاکنڈ سے واپس آ رہے تھے، ان کی سرکاری گاڑی میں کچھ راکٹ لانچر بھی تھے اور کچھ کلاشنکوفیں تھی۔ جب پولیس نے رستے میں چیک کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے رکاوٹ پیدا کی بریگیڈیئر صاحب نے اور نہ کرنے دیا، لیکن پولیس بضد رہی۔ انہوں نے جب چیک کیا تو یہ اسلحہ اس میں سے برآمد ہو گیا۔ تو ایم آئی پہلے ہی ان کے اوپر ریسرچ کر رہی تھی ان کے کیا پلاننگ ہو رہی ہے، تو جب انہوں نے دن مقرر کیا تھا جو اس میں بغاوت کا یا آپ خلافت کا کہہ لیں کہ خلافت کا نظام لانے کے لیے انہوں نے جو دن مقرر کیا تھا جس میں سب کور کمانڈر، صدر، وزیر اعظم وغیرہ کو انہوں نے یا پکڑنا تھا یا ان کو ختم کرنا تھا، تو اس سے 4 دن پہلے یہ خود گرفتار ہو گئے اور ان کو کورٹ مارشل ہوا جس میں تمام کو سزائیں ہو گئیں، نوکری سے بھی گئے اور اس کے علاوہ جیل میں بھی جانا پڑا۔ جنرل نصیر اللہ بابر نے مرتضیٰ بھٹو کے قتل کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ آئی ایس آئی نے کروایا تھا، لیکن یہ بھی حقائق سے ثابت نہیں ہو سکا کہ اس میں آئی ایس آئی کا ہاتھ تھا یا نہیں تھا، اور تھا تو کیوں تھا۔ حالانکہ جنرل نصیر اللہ بابر بڑے اہم آفیسر رہے ہیں ہماری فوج کے، ان کے متعلق ایک عام سی بات ہے کہ 1965 کی جنگ جب ہوئی تو وہ انڈین فوج کی ایک پوری کمپنی کو صرف ایک ریوالور کے زور پہ ہانک کر لے آئے تھے اور سب کو گرفتار کر لیا تھا۔ اسی دوران میں مالاکنڈ ڈویژن میں اسلامی قانون کے نفاذ کے لیے صوفی محمد صاحب نے ایک تحریک شروع کی جس میں مالاکنڈ کے نوجوان سب کے سب شامل ہو گئے اور اس تحریک کو ایک تحریک کی صورت میں شروع کر دیا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے مالاکنڈ ڈویژن میں تقریباً کنٹرول خود سنبھال لیا اور وہاں پہ جو ہمارا کنٹرول گورنمنٹ کا تھا وہ ختم کر دیا۔ لیکن یہ نیگوشیشن ہوتی رہی فوج کے ساتھ بھی اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی، حتیٰ کہ دونوں کے اندر یہ آپس میں معاہدہ ہو گیا کہ ہم اسلامی نظام وہاں پہ نافذ کر دیتے ہیں۔ حکومت نے وعدہ کر لیا، اس طرح سے وہ تحریک وقتی طور پہ تھم گئی، لیکن یہ 1994 کی بات ہے۔ لیکن 1995 تک جب اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہوا تو صوفی صاحب نے دوبارہ اس تحریک کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ اسی دوران میں چند ججز کو بھی اس تحریک والوں نے گرفتار کر لیا تھا یرغمال کر لیا تھا، لیکن بعد میں ان کو چھڑوا لیا گیا۔ تو
جب دوسری دفعہ تحریک چلانے کی صوفی محمد صاحب نے کوشش کی تو حکومت نے ان کو گرفتار کر لیا. اس طرح سے دوسری دفعہ تحریک چلانے میں ناکام ہو گئے. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ انشاءاللہ اگلی قسط میں وہ بیان کروں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.